بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں نثار علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں چھت نیوز نیٹ ورک اور یوٹیوب چینل اٹک پلس. میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف ضلع اٹک کے صدر جناب قاضی احمد اکبر صاحب اور پاکستان تحریک انصاف UK کے رہنما مواز خان صاحب آپ ویسا موجود ہیں. تو آج حج کا دن ہے، کل انشاءاللہ عید ہے. میری طرف سے تمام جو بیرون ممالک مقیم پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، امت مسلمہ ہیں، ان کو میری طرف سے، قاضی احمد اکبر صاحب کی طرف سے اور مواز خان کی طرف سے عید مبارک. تو چلتے ہیں قاضی احمد اکبر صاحب سے ملکی اور علاقائی سیاست پر بات کرتے ہیں. قاضی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. سب سے پہلے یہ بتائیے ملکی حالات کیا ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نثار خان آپ کا شکریہ، عمر فاروق صاحب آپ کا شکریہ، مواز خان آپ کا شکریہ، آپ لوگ یہاں پہ تشریف لائے. اور میں ابھی آف ریکارڈ بھی یہ بات کر رہا تھا کہ جو چند ایک ایسے صحافی ہیں جن کی میں بڑی دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں، اس میں نثار علی خان کا نام بھی صفحے اول میں آتا ہے. جی قاضی صاحب بہت شکریہ. اور پروفیشنل آدمی ہیں اور اچھے لکھاری ہیں اور ٹیلنٹڈ آدمی ہیں. تھینک یو ویری اب آتے ہیں سوال کی طرف کہ جی ملکی حالات. تو میں سمجھتا ہوں نثار صاحب اس ٹائم پاکستان اپنے مشکل ترین دور سے گزر رہا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ چاہے حکومت بیٹھی ہو، چاہے فوج اوپر بیٹھی ہو، یا کوئی بھی ادارہ جس کے پاس اختیار ہو، جس کے پاس طاقت ہو، اس کا محور ہمیشہ جمہور ہوتا ہے. جی بالکل. اور جمہور کے لیے آپ نے پرو پیپل پالیسیز کو فارمولیٹ کرنا ہوتا ہے. اب وہ مختلف ادوار میں ان کی مختلف شکل ہو سکتی ہے. جب حکومتیں دیکھتی ہیں کہ انٹرنیشنلی مہنگائی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے تو وہ اپنے لوگوں کے لیے سبسڈیز دینا شروع کر دیتی ہیں. جب وہ دیکھتی ہیں کہ انٹرنیشنلی پرائسز کم ہو رہی ہیں تو وہ اپنی جمہور کے اوپر ٹیکسیشن زیادہ کر دیتی ہیں تاکہ حکومت کے پاس پیسہ زیادہ آنا شروع ہو جائے. یہ ایک نارمل سائیکلز ہیں اور یہ ہمیشہ پرو پیپل گورنمنٹس ہی کر سکتی ہیں. جو امپورٹڈ حکومتیں ہوتی ہیں، جو کہ امریکہ نواز ہوتی ہیں، جن کو کسی ایک مخصوص ایجنڈے کے لیے لایا جاتا ہے، جس طرح آج کل ہمارے اوپر ایک حکومت بیٹھی ہوئی ہے، تو ان کا جمہور سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ان کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا بلاول بھٹو، میرا بیٹا حمزہ شہباز، میرا بیٹا حسین شہباز سولر پینلز امپورٹ کر لے، میں خود، میرے بھائی کے کیسز، میرے کیسز، زرداری صاحب کی فیملی کو دیکھ لیں. تو یہ ان کی ساری سیاست کا محور جو ہے وہ یہ میں اور ہم کے آس پاس گھومتا ہے. جبکہ ہمارے دور میں ہر چیز جو تھی وہ جمہور کے حوالے سے سوچی جاتی تھی، لوگوں کے حوالے سے سوچی جاتی کہ یار احساس پروگرام دینا ہے، سبسیڈائز کرنا ہے. $129 کا پیٹرول لے کر $149 کا دینا ہے، یہاں پہ $104 کا لے کے اور $256 کا دینا ہے. تو یہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سیاہ ترین دور ہے. اور جو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یار عمران خان کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، یہ تجربہ کار بڑے ہیں، تو اب آپ نے سارے پاکستانیوں نے ان کا تجربہ دیکھ لیا. اور یہ تجربہ کار ڈرائیور جو ہیں یہ آپ کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کے اور انہوں نے آپ کو 160 کی سپیڈ پہ جا کے آپ کا ایکسیڈنٹ کر دیا. قاضی صاحب عمران خان صاحب کہا کرتے تھے الیکشن سے پہلے کہ جب میں آیا تو ان سب چوروں کو جیلوں میں ڈالوں گا، لوٹا ہوا مال پاکستان واپس لاؤں گا. عمران خان صاحب یہ تو نہیں کر سکے، چوروں کو جیلوں میں بھی نہیں ڈالا، لوٹا ہوا مال بھی واپس نہیں لا سکے. تو پھر ان اپوزیشن کے جو اتحاد بنا ہوا تھا ان کو کیا خطرہ تھا عمران خان سے؟ دیکھیں، یہ کہنا کہ ہم ریکوریز نہیں کر سکے آن ریکارڈ موجود ہے. کہ میں شروع کرتا ہوں اینٹی کرپشن پنجاب سے. جی. اینٹی کرپشن پنجاب نے 2018 سے لے کر 2021 کی جون تک، اس کے بعد کی بات نہیں کر رہا، 2018 سے لے کے 2021 کی جون تک پچھلے 65-60 سالوں میں ٹوٹل جتنی ریکوری کی اتنی ان 3 سالوں میں کی. یہ میں اینٹی کرپشن پنجاب کی بات کر رہا ہوں. اب میں آ جاتا ہوں نیب کی طرف. نیب نے تاریخی ریکوریز کی تھیں مشرف صاحب کے دور میں، بیکاز بنائی انہوں نے تھا. جی بالکل. مشرف دور سے 10 گنا زیادہ ریکوری 3 سال میں نیب نے کی ہمارے دور میں. اس کا مطلب ہم نے پیسہ لوگوں کا ریکور کیا، جو کرپشنز میں گیا ہوا تھا وہ ریکور کر کے ہم نے واپس اپنی کٹی میں ڈالا، ہم ایکسچیکر میں لے کر گئے. ایک تو یہ چیز ثابت ہو گئی. اب دوسری بات آ گئی کہ جی ان لوگوں کو جیلوں میں نہیں ڈال سکے.
یہ آپ کا بڑا ویلڈ سوال ہے. یہ فرسٹریشن پرائم منسٹر آفس سے سٹارٹ ہوتی تھی جی اور نیچے ہمارے ایک ورکر تک ٹرکل ڈاؤن کرتی تھی کہ یار یہ لوگ گرفتار کیوں نہیں ہوتے, ان کو ہم جیلوں میں کیوں نہیں ڈال پا رہے. اس کا سب سے بڑا ایشو تھا ہمارا عدالتی نظام. ہمارا عدالتی نظام نواز شریف جیسے ایک چور کو تو ریلیف دینے کو تیار ہے, لیکن عمران ریاض جیسے ایک نڈر صحافی کو ریلیف دینے کو تیار نہیں ہے. اسی کیس میں اٹک کا جج جو ہے وہ اس کو رہا کرتا ہے, اس کو ضمانت دیتا ہے. رہا تو نہیں کرتا, اس کو ضمانت دیتا ہے, اور ساتھ یہ بھی سٹیٹمنٹ اپنی ججمنٹ میں دیتا ہے کہ بے بنیاد سا کیس ہے یہ. اور پھر اسی کیس میں دوسرا جج جو ہے وہ ان کو ریمانڈ پہ بھیج دیتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اٹک کی عدالت کا قانون کوئی اور ہے اور چکوال کی عدالت کا قانون کوئی اور ہے اور ہائی کورٹ کا قانون کوئی اور ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا قانون کوئی اور ہے اور پھر سپریم کورٹ کا؟ تو پھر میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ عدالتی نظام پہ ایک بہت بڑا سوال ہے. ہم نے کیسز بنائے, ہم نے ریکوریز کی اور ہم نے سارے ریفرنسز تیار کر کے عدالتوں کی پیش خدمت کر دیے. اگر عدالتیں انہیں پروسیکیوٹ نہیں کر سکیں تو اس میں ایگزیکٹو کا کوئی وہ نہیں ہے, اس میں عدالتوں کو آپ کو ان سے یہ سوال کرنا پی ٹی چاہیے. آئی کی حکومت رہی ہے, پی ٹی آئی کیا مؤثر اقدامات کر سکی ہے عدالتی نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ دیکھیں, عدالتی نظام ایگزیکٹو ٹھیک نہیں کر سکتا. عدالتی نظام کو عدالتی جو جوڈیشل کاؤنسلز ہوتی ہیں وہ اپنا کام کرتی ہیں, جس کو چیف جسٹس لیڈ کرتے ہیں. اب ججز کا اعتراض کیا ہوتا ہے کہ جی آپ ہمیں گورنمنٹ بجٹ نہیں دیتی جس کی وجہ سے ہم لوگ نہیں کر سکتے. آن ریکارڈ موجود ہے 2018 سے لے کے 2022 تک جوڈیشری کے بجٹ میں آپ پی ایس ڈی پی اٹھا لیں سالانہ, اور اسی طرح لاہور ہائی کورٹ کے اور جتنے بھی ہیں, ہم لوگوں نے 20 سے 25% ان کے پیسے بڑھائے جو ہم ان کو ایلوکیشنز دیتے تھے. صحیح ہے. کیوں بڑھائے؟ بیکاز ہم جوڈیشل ریفارمز چاہتے تھے. ہم کیا جوڈیشل ریفارم چاہتے تھے کہ جو بندہ دیوانی مقدمہ لے کے سول کورٹ میں گیا ہے اس کو ودن 11 منتھس ریلیف ملنا چاہیے. آپ کیس اس کے حق میں کر دیں یا اس کے خلاف کر دیں, وہ پھر اگلے فورم پہ چلا جائے گا. وہاں پہ بھی آپ ٹائم کم کریں, وہ اگلے فورم میں. ٹائم لائنز کے اوپر ہم کہہ رہے تھے کہ آپ عدالتی نظام کو لے کر آئیں, لیکن انفارچونیٹلی عدلیہ نے اس طریقے سے نہ تو ان کیسز میں ہماری حمایت اور سپورٹ کی اور نہ اپنے نظام کو بہتر کرنے کے لیے کی. قاضی صاحب, محسن بیگ صاحب آپ کے بہت بڑے صحافی ہیں, آپ کے دور میں گرفتار ہوئے, اور عمران ریاض صاحب ابھی گرفتار ہوئے, دونوں حکومتوں کے خلاف بولتے رہے. تو کیا سمجھتے ہیں محسن بیگ صاحب کی جس طرح گرفتاری ہوئی تھی, ابھی عمران ریاض صاحب اس پہ آپ لوگوں نے واویلا کیا, تو ابھی بنتا ہے یہ واویلا آپ کا؟ جی دیکھیں, میں عرض کرتا ہوں, محسن بیگ صاحب صرف صحافی نہیں تھے, عمران خان صاحب کے قریبی دوستوں میں شمار ہوتا تھا ان کا. جی بالکل. ہمارے دور میں تو آپ علاوہ چند ایک 3-4 صحافیوں کو نکال دیں, باقی تو رات کو بیٹھ کے سب ہی ہمیں دھو رہے ہوتے تھے. اب وہ سارے خاموش بیٹھے ہوئے. 149 روپے کے پیٹرول کے اوپر 10 دن پروگرام کیے ان سب نے. آج 255 روپے کے اوپر ایک پروگرام کرنے کو تیار نہیں ہے. ہمارے خلاف تو سب بولا کرتے تھے. محسن بیگ صاحب کا اپنا ایک ایشو تھا, وہ ایف آئی اے سے ریلیٹڈ تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہینڈل غلط طریقے سے ہوا. دیکھیں نثار صاحب, میں ہوں, آپ ہیں, پرائم منسٹر ہے, صحافی ہے, کوئی بھی ہے, وہ سب سے پہلے مسلمان ہے اور پھر پاکستان کا شہری ہے. جی بالکل. پاکستان کے شہری ہونے کی حیثیت سے اس کو ایک لیول آف رسپیکٹ وہ ڈیمانڈ کرتا ہے, اس کو وہ ملنا چاہیے, وہ اس کو ہمارا آئین دیتا ہے. اگر آپ ایک سوسائٹی کے ایک ایسے بندے کو جو کہ اوپینین میکرز میں شامل ہوتا ہو, صحافی اوپینین میکر ہیں, آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ یا تحصیل لیول پہ اوپینین میکر ہیں, محسن بیگ صاحب نیشنل لیول پہ ہیں, عمران ریاض صاحب انٹرنیشنل لیول پہ, ہر بندہ اپنے لیول پہ, یہ آپ لوگ اوپینین میکرز ہیں, آپ لوگوں کی رائے بناتے بھی ہیں, اس کو تبدیل کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں. ایسے بندے کو مس ہینڈل کرنا, اس کو تھپڑ رسید کرنا, اس کو بالوں سے کھینچ کے گاڑی میں بٹھانا, جس طرح افتخار چودھری صاحب کے ساتھ کیا گیا تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری گورنمنٹ کرے, کوئی بھی گورنمنٹ کرے, دس از ان ایکسیپٹیبل, یہ نہیں ہونا چاہیے. قاضی صاحب آتے ہیں چھت کی طرف. ملک امین اسلم کے صاحبزادے شمشیر اسلم نے سیاست میں آنے کا اعلان کیا, اور انہوں نے باقاعدہ PP1 جو ابھی ہمارا حلقہ PP1 ہے, اس میں PTI کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑنے کا بھی اعلان کر دیا ہے. تو سیاست تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے. اگر وہ PTI کے ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ظاہر آپ ہی یہاں پر ایک امیدوار ہیں, اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ نہیں دیکھیں, ایک تو یہ چیز کلیئر کر لیں کہ میں یہاں کا امیدوار نہیں ہوں,
میں یہاں کا ایگزسٹنگ ٹکٹ ہولڈر ہوں. ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. امیدوار تو آپ بھی بن سکتے ہیں. جی. کل مواز خان انگلینڈ سے آئے میں ان کا موڈ بنے صبح ناشتے پہ آپ صحافیوں کو اکٹھا کر کے کہہ دیں گے جی امیدوار بھائی صوبائی اسمبلی PP1, تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. امیدوار بننا از ناٹ دی فائنل تھنگ. میں تو ٹکٹ ہولڈر ہوں. ٹکٹ ہولڈر وہ ہے جس کے پاس ایگزسٹنگ اس ٹائم یہاں کے اختیارات ہیں PP1 کے حوالے سے. جی. پھر جب ہماری گورنمنٹ تھی تو آپ نے دیکھا کہ میں صرف اسمبلی میں ہی نہیں جاتا تھا, باقی اس کے علاوہ تمام اختیارات پارٹی نے اور حکومت نے مجھے دیے ہوئے تھے یہاں کے. اب سوال یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر خواہش رکھتا ہے یا وہ الیکشن لڑنا چاہتا ہے تو میں تو سب کو ویلکم کرتا ہوں. بڑی اچھی بات ہے, آنا چاہیے. یہ ہیلدی کمپٹیشن ہے, سب کو محنت کرنی چاہیے, ڈور ٹو ڈور جانا چاہیے, عمران خان کے ویژن کے لیے ووٹ مانگنی چاہیے, حق اور سچ کے لیے لوگوں کے پاس جانا چاہیے, ان کی ذہن سازی کرنی چاہیے. جی بالکل. کڑکتی دوپہر میں نثار علی خان صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ تھانے کچہری میں کھڑا ہونا چاہیے. رات کے اندھیرے میں اپنے گروپ کے, اپنے پارٹی کے ورکروں کے ساتھ ان کی مشکل وقت میں ان کے فون سننے چاہیے, ان کو کال بیک کرنی چاہیے, ان کے ہاسپٹل کے مسئلے, ان کے ٹریفک کے مسئلے, ان کے لائسنسوں کے مسئلے, یہ سارے حل کروانے چاہیے. تو جو شخص آگے آئے گا اور وہ یہ سارے کام کرے گا وہ میرا بوجھ کم کرے گا, تو میں تو اس کو ویلکم کروں گا. اگر PTI شمشیر اسلم کو ٹکٹ دے دیتی ہے کیا رائے عمل ہوگا آپ کا؟ سر, قاضی احمد اکبر اس PTI. قاضی احمد اکبر کو جماعت کہے گی کہ کھڑے ہو جاؤ, کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے, تم نے اکیلے کھڑے ہونا ہے, تو قاضی احمد اپنے ٹائگرز کو لے کے, وہ کہتے ہیں نا, وہ ہر چیز کو بھول بھلا کے اکیلا تنہا کھڑا ہو جائے گا. اور پارٹی کہے گی کہ آپ ابھی چلے جائیں ذرا وکٹ کیپنگ کر لیں, تو کئی صاحب وکٹ کیپنگ پہ کھڑے ہو جائیں گے. ہم سر پارٹی کے ساتھ ہیں, ہمیں ان چیزوں کی کوئی پرواہ بھی نہیں, کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ پارٹی کا کیا فیصلہ ہوگا. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ میرٹ کیا ہے. میں اس بات پہ اللہ کے فضل و کرم سے اس بات پہ میں اول تو اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, لیکن میں اوپن آفر دیتا ہوں, آپ سروے کروا لیں, کوئی بھی سروے کروا لیں. میری مقبولیت اور دوسرے شخص کی مقبولیت میں 50% کا فرق بھی نہ ہوا تو بھی معاملات سوچے جا سکتے ہیں. تو میرٹ اپنی جگہ پہ, پارٹی کا حکم اپنی جگہ پہ. پارٹی کا حکم ہوگا تو ہم اس طریقے سے کھڑے ہو جائیں گے, لیکن پارٹی کو میرٹ بار بار ضرور بتائیں گے. ارے قاضی صاحب, آپ کی حکومت ختم ہوئی, آپ چھچ میں کافی کام کر رہے تھے اور آپ نے مختلف کروڑوں روپے کے دعوے بھی کر رکھے تھے, تو یہ بتائیں کہ آپ نے چھچ کو کہاں چھوڑا, آج چھچ کہاں ہے؟ نہیں دیکھیں نا, دعوے تو نہیں کر رکھے تھے. آپ بڑے بادشاہ آدمی ہیں, دعوے نہیں کر رکھے تھے, ہم نے تو کام کر کے دکھائے ہیں. جی. اور اگین میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ PP1 سے لے کر PP 262 راجن پور تک آپ چلے جائیں, 155-60 سیٹیں ہم لوگ ہارے PTI کے کینڈیڈیٹس. ان میں سے آپ ان سب کے ساتھ کمپیئر کر لیں, کسی نے میرے سے آدھے کام بھی کروائے ہوں اپنے حلقے میں, تو میں اپنے پورے چھچ کا مجرم ہوں. میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ PP1 سے لے کے PP 262 راجن پور تک جو 155-60 سیٹیں PTI ہاری ہے, کسی ٹکٹ ہولڈر نے مجھ سے آدھے کام بھی کروائے ہوں, تو میں اپنے چھچ کا مجرم ہوں. آج چھچ کو کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ سر, میں سمجھتا ہوں کہ چھچ اس ٹائم لیڈر لیس ہے. کیوں؟ دیکھیں, گورنمنٹ میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے اور اپنے لوگوں کے درمیان میں فاصلے بڑھا لیں. گورنمنٹ میں آنے کے بعد تو آپ کو اپنے فاصلے اپنے لوگوں سے اور کم کر لینے چاہیے, آپ کو زیادہ ایکسیسیبل ہو جانا چاہیے, بیکاز وہی تو ٹائم ہے جب آپ نے لوگوں کے کام کرنے ہیں. اگر آپ لوگوں کے فون نہیں اٹھائیں گے, اگر آپ لوگوں کو اپنے PS کے سر پہ چھوڑ دیں گے, اگر آپ اپنے حلقے میں نہیں آئیں گے, آج ایگزیکٹلی وہی سیناریو ہے چھچ کا. آج کہاں پر ہیں جہانگیر خانزادہ صاحب؟ پچھلے 1.5 مہینے میں چھچ جل گیا, بھن گیا, بجلی نہیں, بجلی آئی تو وولٹیج نہیں, گیس نہیں. مجھے بتائیں ان حالات میں کدھر ہیں خانزادہ صاحب؟ ہم تو خدا نہ خواستہ کھوکھوں میں آگ لگتی تھی تو 5 منٹ بعد موقع پہ کھڑے ہوتے تھے. ہمارے کسی گاؤں میں 8-10 گھنٹے بجلی چلی جاتی تھی, ہم پورے وابڈا کو لائن حاضر کر لیتے تھے کہ یار لوگ تکلیف میں ہیں, تم نے مذاق بنایا ہوا ہے.
اور نثار علی خان صاحب ایسے کئی موقع ہیں جہاں پہ وابڈا والوں کو میں نے جیب سے پیسے دیے کہ یار فوراً ریلیف پرووائڈ کریں، باقی معاملات بعد میں دیکھ لیں گے، اگر ابھی آپ کے پرابلمز ہیں، ورک شاپ ٹرانسفارمر لیٹ کر رہی ہے، یہ پکڑو پیسے، میرے لوگوں کو ریلیف دو۔ تو ہم تو اپنے بچوں کا نوالہ چھین کے، اور ہم نے تو چھچ والوں کے سامنے رکھا ہے، اور یہ کسی پہ ہم نے احسان نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے۔ اور کہاں یہ 1.5 مہینے سے تو مجھے تو کہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ آج آپ وہی ہاسپٹل ہمارے زمانے میں اس کی آپ پرفارمنس دیکھیں، اور آج ٹی ایچ کیو کی آج صبح بھی عمر فاروق صاحب نے اس کے اوپر ایک لیٹر لکھا ہوا ہے کھلا خط، حالت دیکھ لیں کیا ہوئی ہوئی ہے وہاں پہ۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر تنخواہیں لے رہے ہیں اور اپنی پرائیویٹ کلینکس کر رہے ہیں۔ ہم تو سر میں آپ کو ایسی کئی ایگزامپلز دے سکتا ہوں۔ ڈاکٹر محسن اشرف صاحب یہاں پہ ایم ایس رہ کے گئے، وہ گوائیں۔ شاکر صاحب ایڈمن ہیں، وہ گوائیں۔ ڈاکٹر شوکت اب جو ہے ایم ایس، وہ ڈی ایم ایس بھی رہا، ایم ایس بھی رہے ہمارے ساتھ۔ ڈاکٹر جواد، آپ ان چاروں بندوں کے پاس ابھی میرے سے اٹھ کے چلے جائیں انٹرویو کرنے کے لیے، میں تو ایک ڈیلیوری کیس کا بھی ان سے حساب لیتا تھا کہ بھائی رات کو ڈیلیوری کیس آیا ہے، مجھے رپورٹ ہوا ہے، وہ سامنے والی ہاسپٹل میں کیوں گیا ہے، مجھے جسٹیفائی کریں کہ وہ کیوں گیا ہے، اس کی ڈیلیوری یہاں کیوں نہیں کی گئی۔ میرے دوست مجھے اطلاع کرتے تھے، آپ جیسے صحافی مجھے اطلاع کرتے تھے، میں ان کو لائن حاضر کر لیتا تھا کہ جناب یہ کیوں ہو رہا ہے۔ آج تو یار جہاں پہ ٹرانسفر کرانے کے لیے پیسے لیے جائیں گے، ان لوگوں نے آپ کی کیا خدمت کرنی ہے۔ مثالیں دوں آپ کو، آپ میرے ساتھ آف دا ریکارڈ بیٹھ جائیں، میں آپ کو پٹواری کا نام بھی بتاؤں گا، پیسے بھی بتاؤں گا، کس کو دیے یہ بھی بتاؤں گا۔ کیمرے کے سامنے اگر بتائیں لوگ نہیں، نامناسب ہے، کسی کی پگڑی اچھالنا میرے اصولوں کے خلاف ہے۔ آج کل دیکھیں نا چرچ کا ماحول، ایک ایسا شخص کوئی بھی، چاہے وہ میرا ہے، چاہے وہ نون سے ہے، چاہے وہ کاف سے ہے، جیم سے ہے، ایک عام آدمی اٹھتا ہے اور ایک عزت دار بندے کی پگڑی اچھال کے اور شام کو گھر چلا جاتا ہے۔ کتنی آسان بات ہے۔ تو ہمارے خون میں تو یہ چیز نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو ویڈیوز موجود ہیں، آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، دوبارہ کہہ رہا ہوں، آن ریکارڈ اس موبائل میں ویڈیوز موجود ہیں جو انہوں نے نوکریوں کے عوض اور جو تبادلوں کے عوض پیسے لیے ہیں۔ میرے پاس ویڈیو موجود ہیں، لیکن وہ میں میرے دل کے اندر وہ راز ہیں، وہ میں کبھی نہیں نکالوں گا۔ اس کی ریزن یہ ہے، عوامی مفاد بھی تو نکالا جا سکتا ہے نا۔ نہیں دیکھیں بات یہ ہے، نثار علی خان صاحب، میں کسی کی پگڑی نہیں اچھال سکتا، میرے لیے یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن جن کی ویڈیوز موجود ہیں وہ میرا انٹرویو سن رہے ہیں، ان کو فون پہ میں بتا چکا ہوں کہ میرے پاس آپ کی فلانی 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 ویڈیو موجود ہے۔ اچھا قاضی صاحب، اسپیشل ایجوکیشن سینٹر جتیال میں آپ نے بنایا، اور یہ یہاں پر ایک ویرانہ ہے۔ اپوزیشن جو ابھی آپ حکومت کی حکومتی امیدواروں کی طرف سے کہا جا رہا ہے، حکومتی شخصیات کی طرف سے کہا جا رہا ہے جی کہ یہ ایک بالکل ویرانے میں اسکول بنایا گیا تھا، اور یہاں سے ٹرانسفارمر بھی کوئی چور اتار کر لے گئے، دیگر سامان بھی اسکول کے اندر سے اٹھا کر لے گئے۔ تو یہ کیا غلط نہیں ہے کہ ویرانے پہ اگر بن رہا ہے تو وہاں پہ کوئی چوکیدار ہو؟ بہت اچھا سوال، بہت اچھا سوال۔ مانسر کا اسکول ہم نے بنایا، ابھی حسن عبدال والا بھی میں ہی بنا رہا تھا، وہ بن رہا ہے، اس کی بنیادیں ڈل چکی ہوئی ہیں، اور یہ جتیال والا بھی میں نے بنایا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ یہ 3 اسکول الحمدللہ ہم نے ڈیلیور کیے ہیں اپنے دور حکومت میں، جو کوئی نہیں کر سکا وہ ہم نے کیا۔ اب یہ گورنمنٹ میں آپ کے تواسط سے کہہ رہا ہوں، انکوائری کھلوا لیں، ثابت کر دیں کہ وہاں پہ قاضی احمد اکبر کی زمین موجود ہے، اس نے اپنی زمینیں مہنگی کرنے کے لیے کیا ہے، تو بھی میں آپ کا مجرم ہوں۔ ثابت کر دیں کہ قاضی احمد نے اس میں سے کچھ ذاتی مفاد اٹھایا ہے، تو بھی میں آپ کا مجرم ہوں۔ لیکن یہ زمین جو میں نے دی ہے، یہ میں نے خرید کر دی ہے اور اسکول کے لیے دی ہے نثار علی خان صاحب، اور وہاں پہ سڑک جو بنی ہے 40 فٹ کی، اس کا جو ایکسیس روڈ ہے میں نے اپنے خرچے پہ بنایا ہے۔ وہاں پہ جو بجلی گئی ہے وہ میں اپنے خرچے پہ لے کر گیا ہوں، اس کے بلز میرے میں بتاتا ہوں، اس کے ریکارڈ بھی میرے پاس موجود ہے۔ اب کہانی اگلی آپ کے پاس آتا ہوں کہ کیا ہے۔ اس کا جو ٹرانسفارمر چوری ہوا وہ آپ کو پتا ہے میرا ذاتی ٹرانسفارمر ہے۔ اچھا، آپ کو ذاتی ہے؟ جی، یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، میرا ذاتی ٹرانسفارمر ہے، اس کا گورنمنٹ آف پنجاب سے کوئی تعلق نہیں، گورنمنٹ آف پنجاب کا ٹرانسفارمر تو ابھی لگنا ہے۔ اب چوری کیسے ہوا؟ اس اسکول کی فنڈنگ کے لیے صرف 60 لاکھ روپیہ اور چاہیے، صرف 60 لاکھ روپیہ، 6 ملین۔ ٹھیکیدار صاحب کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ مجھے 4.5 ملین یعنی کہ 45 لاکھ روپیہ بھی دے دیں تو میں یہ بلڈنگ کمپلیٹ کر کے گورنمنٹ آف پنجاب کو ہینڈ اوور کر دوں گا۔ جی، میرے دور میں، مارچ کی بات کر رہا ہوں، مارچ میں
یہ سمری موو ہو چکی تھی اور اس کے 45 لاکھ کی میٹنگ ہونی تھی رمضان میں، اور ہماری گورنمنٹ چینج ہو گئی. وہ میٹنگ اب جنہوں نے کروانی تھی ان سے سوال کریں کہ گھومتے پنجاب کا 8-9 کروڑ روپیہ لگا ہوا ہے. جی بالکل. 350-400 بچے کی کیپیسٹی ہے اسپیشل بچوں کی. میں نے تو نئی بس خرید کے بھی دے دی. بس بچے کو گھر کے سامنے سے اٹھائے گی، یہاں لے کر آئے گی. قانون کہتا ہے، قاضی احمد نہیں کہتا. جی بالکل. اسپیشل ایجوکیشن کا قانون کہتا ہے کہ 100 کلومیٹر کے ڈایا میں آپ نے بچے کو گھر سے پک کرنا ہے، پک کر کے اس کو اسکول لانا ہے، اسکول سے پک کر کے واپس چھوڑنا ہے. تو اس کے لیے ایک اور بس کی ریکوائرمنٹ تھی، نئی بس بھی ڈیلیور ہو چکی ہے. اب کویشچن یہ ہے کہ جو حکومت میں بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ 4.5 ملین یا 6 ملین کیسے نکلوانا ہے. اور یار اگر آپ کو پتہ ہے اپریل گزر گئی، مئی گزر گئی، جون گزر گیا، آپ نے تو بجٹ ہی گزار دیا. اور نلائکو آپ سے 4.5 ملین نہیں ارینج ہو سکا. جہاں پہ گھومتے پنجاب کا 8-9 کروڑ روپیہ لگا ہوا ہے، آپ لوگ 4.5 ملین نہیں ارینج کر سکے. آپ اپنے آپ کو ایم پی اے کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ 30 سال سے حکومت میں ہیں. وہ آپ کو ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ آپ سے 4.5 ملین نہیں ارینج ہو سکا کہ آپ اس پروجیکٹ کو چالو کر دیتے. اور وہ جو ہمارے اسپیشل بچے ہیں، معذور بچے ہیں، ہمارے خوبصورت بچے ہیں، وہ یہاں آ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں. آپ جا کے بلڈنگ دیکھیں، اسٹیٹ آف دا آرٹ بلڈنگ ہے. ایسی بلڈنگ ہے جو آپ کو آس پاس کے 10 ضلعوں میں نہیں ملے گی. اور نلائکو تم سے 45 لاکھ روپیہ نہیں نکل سکا. شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو. ایم پی اے کہتے ہو اپنے آپ کو. قاضی صاحب بہت شکریہ جی، آپ نے ٹائم دیا. لوگ عید پر بھی، عید کی تیاریوں میں بھی مصروف ہیں، تو میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ اپنی طرف سے بھی جو چونکہ آج بیرونی ممالک میں عید ہے، سعودی عرب میں، دبئی میں، متحدہ عرب امارات میں، تو اپنی طرف سے بھی آپ اپنی زبان سے اپنے چھاتیوں کو اور امت مسلموں کو عید مبارک کہہ دیں. بہت شکریہ نثار صاحب، آپ نے اپنا ٹائم نکالا اور آپ آئے. میں اپنی طرف سے، اپنے پورے خاندان کی طرف سے، اپنی پوری ٹیم کی طرف سے، تمام ضلع جو ہمارے چھچ کے بالخصوص اور ضلع اٹک کے بالعموم جو لوگ ہیں، ان سب کو میری طرف سے آپ کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں مبارک ہوں. اب آپ جب جو صاحب حیثیت ہیں، جو قربانی کریں گے، تو خدا را فریجوں میں گوشت نہ رکھیں. اس فریج میں گوشت رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ گوشت آپ کے لیے عذاب بن جائے گا. آپ وہ گوشت جو ہے غریبوں میں بانٹیں. یہ غریبوں کا دن ہے، ان کو ان کے ٹیبلز کے اوپر، ان کے دسترخوانوں کے اوپر خود اپنے ہاتھ سے وہ گوشت پہنچائیں. اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور جتنے میرے اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کی ریپرزنٹیشن آج یہاں پہ مواز خان کر رہے ہیں. جتنے بھی میرے اوورسیز پاکستانی ہیں اور میرے تو دل کے بڑے قریب ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میری ہر آواز پہ انہوں نے لبیک کیا. یہ لوگ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے 1122 کا دفتر بنایا. یہ گیس نہیں دے کر گئے 1122 کو. وہ جو لڑکے ہمارے باہر سے یہاں پہ پوسٹڈ تھے، وہ سردیوں میں کامپا کرتے تھے. ان کے پاس نہانے کے لیے گرم پانی نہیں ہوتا تھا. یہ قاضی احمد تھا جس نے وہاں کا وزٹ کیا، وہاں پہ کھڑے ہو کے اپنے اوورسیز پاکستانیوں سے اپیل کی اور 1 مہینے کے اندر اندر ان کا میٹر لگوا کے دیا. تو یہ ہمارے تو وہ اوورسیز پاکستانی ہیں جن کو ہم ایک آواز دیتے ہیں، وہ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں. ہم جتنے پیسے مانگتے ہیں وہ ہمیں دے دیتے ہیں. اور جب وہ یہاں آتے ہیں تو ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کے لیے اپنا ہر چیز نچھاور کر دیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی آباد رکھے اور اس ملک کو بھی ہمیشہ شاد آباد رکھے. جی بہت شکریہ قاضی صاحب، مواز خان صاحب. ناظرین اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.